بیٹی رحمت، بیٹا نعمت. بھائی وادی بڑی حساس آ گئی. ایک جملہ کہنے سے پہلے یہ جملہ اور اس بات کا احساس کر رہا ہوں. بیٹی رحمت، بیٹا نعمت. نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، رحمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اب میں یہ جملہ کہنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ نعمت الہیہ مصطفیٰ پہ جو بن جائے اسے حسین کہا جاتا ہے. اللہ اپنی نعمت اتار رہا ہے سرکار دو جہاں پر. حوروں کو سجایا جائے، جنت کو سنوارا جائے، منتخب فرشتوں کو صف باندھ کے کھڑا کیا جائے. منتخب فرشتے صف باندھ کر ہاتھوں میں روحانی اور نورانی پھول اور گلدستے لیے ہیں. کہ کیا ہو رہا ہے کہ حسین کو دنیا میں بھیج رہا ہوں. اور یہاں حسین آغوش مصطفیٰ میں آئے، وہاں اللہ کی طرف سے 70,000 فرشتے مبارکباد دینے جائیں. فرشتے چلے ہیں، وہاں حسین مولا کی آمد ہوئی ہے. اور فرشتے جب چلے ہیں تو ایک مرتبہ ایک کونے سے آواز آئی دردائل کی، مجھے بھی لے چلو، میرے بالوں پر جلے ہوئے ہیں. انہوں نے اسے سہارا دیا، اپنے ساتھ لیا. کچھ اور آگے بڑھے تو سلسائل کی آواز آئی، مجھے بھی لے چلو، میرے بالوں پر جل گئے. انہوں نے سلسائل کو بھی سہارا دیا. کچھ اور آگے بڑھے تو فطرس کی آواز آئی. ایک ہی فرشتہ نہیں تھا. میں کہتا ہوں 70 لاکھ فرشتے ہوتے تو حسین شفا دیتے. فطرس نے کہا جی مجھے بھی لے چلو، اس کو بھی بالوں پر نہیں ہے. ان 70,000 فرشتوں نے ان مریض فرشتوں کو بھی اٹھا لیا. جی بھائی جملہ سوچ کے بولا ہے، مریض فرشتے جن کا بال علم نہیں ہے اور پر عمل نہیں ہے. جلدی کہہ دیا میں نے. دیکھیے فرشتے مادی مخلوق نہیں ہیں جن کے یہ پر ہوں گے اڑنے والے. یہ مانوی مخلوق ہے، یہ مجدد مخلوق ہے. اس کے جو بال ہیں اس سے کیا مراد ہے اور پر سے کیا مراد ہے؟ علامہ حلی لکھتے ہیں کہ بال علم اور پر عمل، ان تینوں فرشتوں کو علم بڑھنے سے روک دیا گیا تھا. مزید عمل کی ان کے لیے اب اجازت نہیں تھی. اچھا عمل مزید نہیں کر سکتے، بس یہ پر عمل ہے جو ان کا جل گیا ہے، یہ بال علم ہے جو ان کا جل گیا ہے. اب یہ علم بھی نہیں بڑھا پا رہے اور عمل میں بھی آگے نہیں جا رہے. کہ ہمیں لے چلو. ابھی اگر اس محفل میں قرآن آ جائے جزدان میں لپٹا ہوا، غلاف میں لپٹا ہوا، تو آپ جزدان کو چومیں گے نا، غلاف کا بوسہ دیں گے نا. وہ غلاف تو قرآن نہیں ہے. قرآن تو اس غلاف کے اندر ہے نا. عزیزان گرامی، جب یہ تینوں فرشتے پہنچے نا سرکار کی خدمت میں، سرکار نے فرمایا حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ. حسین جھولے میں ہیں، یہ مس ہو رہے ہیں جھولے سے. حسین سے مس نہیں ہوئے. جنہیں جھولا سمجھ میں نہیں آ رہا انہیں لحموں کا لحمی کیسے سمجھ میں آئے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. حسین کے جھولے سے خود کو مس کر لو. سنی شیعہ نے یہ روایت لکھی ہے. کوئی ایسی روایت یہاں بیان نہیں ہوگی جو سنی علماء کے ہاں اور سنی دانشوروں نے نہ لکھی ہو. مولا حسین کے جھولے سے یہ مس کر رہے ہیں اپنے آپ. قرآن آپ چوم رہے ہیں، قرآن اندر ہے، جزدان کو چوم رہے ہیں. کبھی قرآن جزدان میں ہوتا ہے، کبھی حسین جھولے میں ہوتے ہیں، کبھی حسین زری میں ہوتے ہیں. یہ میں اور آپ جب زیارت کرنے جاتے ہیں تو ہم زری سے مس ہو رہے ہوتے ہیں، گویا جھولے سے مس ہو رہے ہیں. اور عزیزوں، میرا بال علم اور پر عمل بھی مفقود اور مسدود ہو سکتا ہے. 1 مہینہ گزر گیا، کوئی علم میں اضافہ نہیں ہوا. 1 مہینہ گزر گیا، کوئی بہتر عمل کی توفیق نہیں ہوئی، تو سمجھیں ہمارے بال علم اور پر عمل بھی جلے ہوئے ہیں. جب کبھی یہ احساس ہونے لگے، میرے بچوں جوانوں سنو، جب کبھی احساس ہونے لگے کہ بال علم جلا ہوا ہے اور پر عمل جلا ہوا ہے، حسین کو ڈھونڈو تاکہ شفا مل جائے. بہت خوب، سلامت رہے، سلامت رہے.
مجھ سے پہلے میرے بھائی پڑھ رہے تھے اور کچھ اشارہ تھا اس بات کی طرف جس کی طرف اب میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. جیسے ہی ان تینوں فرشتوں کو شفا ملی تو یہ تو اڑنے لگے، اڑنے لگے، اردو والا اڑنے لگے، یہ تو اڑنے لگے. اور ایک مرتبہ سرکار کے قدموں میں آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جس حسین کی وجہ سے تمہیں شفا ملے گی اب قیامت تک اس کے نوکر ہو. اللہ اکبر. آسمان والوں کے سلام دردائل پہنچائے، زمین والوں کے سلام سلسائل پہنچائے، اور ان دونوں کے پیغام فطرس پہنچائے. فطرس کا کام ہے مولا حسین کو روزانہ پیغام پہنچانا کہ آسمان والوں میں کس کس نے آپ کو سلام بھیجا ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ کی بات نہیں کر رہا، فرشتے کی بات کر رہا ہوں. اور زمین والوں میں کس کس نے آپ کو سلام بھیجا ہے. امام حسین کی خدمت میں فطرس پہنچتے ہیں. یہ جب آپ یا حسین کہتے ہیں، جب آپ زیارت پڑھتے ہیں، جب آپ اور میں سلام کرتے ہیں تو فطرس ہمارا نام لے کر امام کے رجسٹر میں لکھواتا ہے. اور حسین اس کریم مولا کو کہتے ہیں جن کے دفتر میں ایک دیا سلائی، جی ایک ماچس کی تیلی، یہ بھی اگر حسین کے نام پر نیاز پک رہی ہو اور چولہا جلانے کے لیے آپ استعمال کریں، اس کا حساب بھی حسین کے پاس ہے. وقت کی تنگی ہے، بہت زیادہ میں حاشیوں میں نہیں جا سکتا، لیکن یہ جو میں نے مثال دی ہے یہ ایک عارف کو مکاشفہ ہوا ہے، ایک اللہ کے ولی کو مکاشفہ ہوا ہے کہ امام حسین کے سامنے دفتر لایا گیا. امام نے اس دفتر میں دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اس میں فلاں کا نام کیوں نہیں ہے. فلاں وہ ہے کہ جب تم نیاز بنا رہے تھے میرے نام پر تو تمہارے پاس دیا سلائی نہیں تھی کہ چولہا روشن کرتے. تم باہر نکلے، روڈ پہ جاتے ہوئے ایک شخص کو تم نے آواز دے کر کہا ماچس ہے. سبحان اللہ. میرے عزیزو، محترم سننے والوں، اس محفل کے اندر ایک ذمہ داروں کی اور افسران کی اور صاحبان ثروت اور صاحبان حیثیت لوگوں کی تعداد بھی خاصی ہے. میں ایک پیغام دینا چاہوں گا آپ کے توسط سے بہت سارے لوگوں کو. اس روش کو، اس کمزوری کو اپنے اندر نہ آنے دیجیے گا کہ مولا حسین کی نیاز نوکر بنائیں، مولا حسین کا فرش نوکر بچھائیں، مولا حسین کی نیاز نوکر کھلائیں. نوکر تو بڑے فائدے میں، تنخواہ بھی لے گا، حسین سے شاباش بھی لے گا. یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں جتنا عاجزی ہوگی اتنا ہی سر بلند ہوگا. پاکستان کے اس وقت ایک بہت بڑی وزارت کے وزیر ہیں، وفاقی وزیر ہیں. وہ ایک دن ملاقات کے درمیان باتیں کچھ ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہ جی شیعہ قوم کے بارے میں تو میں عجیب نگاہ رکھتا ہوں. ان کے 22ویں گریڈ کے افسران بھی، ان کے 2000 ایکڑ کے زمیندار بھی پہلے 10 دن میں تو فقیر ہو جاتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، اپنی شخصیت سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. وہی ننگے پیر، وہی عاجزانہ انداز سے حسین کے دروازے پہ آنا، وہی دھکے کھانا، وہی کھبا چھلنا، وہی انگوٹھا ٹوٹنا، وہی جوتیاں گم ہو جانا اور ننگے پیر چلنا. جی وہ عاجزی، جتنا اس دروازے پر میں اور آپ عاجز ہوں گے نا تو فطرس مزاج ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.